حافظ صاحب آج آپ کی طرف میں ایک اہم سوال لے کر آ رہا ہوں اور سمجھتا ہوں شاید وقت کی ضرورت بھی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت جو کہ ایک بہت سعادت کی بات ہے, بہت اجر کی بات ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر حرف کی تلاوت میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے, بلکہ یہ 3 الگ الگ حرف ہیں اور ان کی تلاوت پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن شاید ہم وہ مخارج صحیح سے ادا نہیں کر پاتے, ہم تلاوت سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, ہم قرآن کو حکم ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. تو قرآن کی تلاوت کے کیا اصول و ضوابط ہیں اور کیا حق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ماشاء اللہ. جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے بے شک اور دوسروں کو سکھائے. بے شک. اب سوال یہ ہے کہ قرآن کو پہلا ایک نقطہ تو یہ ہے کہ سیکھنا اور سکھانا ہے. صحیح. اس کو کہا گیا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے, یعنی کہ بہتر کی جو کسوٹی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا. بالکل کہ بھئی بہتری کی بنیاد یہ ہے, بہتری کی بنیاد دوسرے اوصاف نہیں ہے, یہ اوصاف بالخصوص بتا دیا. بالعموم اور بھی بہت سارے اوصاف ہو سکتے ہیں. توجہ طلب بات یہ ہے کہ قرآن کا ایک حق ہے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد. میں ایگزامپل کے لیے عرض کروں گا, کہو اللہ ایک ہے. اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ قل هو اللہ احد تو نعوذ باللہ اس کے معنی یہ بن جاتا ہے کہ کھاجا واللہ ایک ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب کوئی جو شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے, لیکن وہ حمد کے بجائے حمد بولتا ہے, اگر جی اس کی ادائیگی درست نہیں ہوتی ہے جی الحمدللہ رب تو حمد کا مطلب نعوذ باللہ خرافات یا برائی کے ہوتے ہیں. تو جب ہم نمازوں میں کھڑے ہوں گے اور نمازوں میں اس ورڈ کو شایان شان ادا نہیں کریں گے تو یقیناً وہ نماز نہیں ہوگی جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. آج کا نمازی نماز پڑھ رہا ہے لیکن بے حیائی اور برائی سے نہیں روک پا رہا. اس کا مطلب ہے نقص کہیں پر ہے. بالکل. اور سب سے بڑا اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو اب دیکھیں نا, ہم نے کاروبار کرنا بھی تو سیکھا ہے نا, بالکل, نوٹ گننا بھی تو سیکھا ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں نہیں آتا تھا, ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم جب بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں تو قاعدیات ہم ایک طرف رکھتے ہیں. بھائی اس کا ایک پیٹرن ہے, ہم 1000 والے نوٹ کو گن کر 5000, ہم نے یہ باتیں سیکھی, کاروبار سیکھا ہے, کھانا کھانا سیکھا ہے. قرآن یہ جو مسئلہ ہے یہ 90% لوگوں کا مسئلہ ہے. تو قرآن کو اس کے شد و مد کے ساتھ, اس کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا. تو اب یہ ہے کہ اب اس پر ہم کیسے عمارت قائم کریں گے. تو بنیاد ہے نا کہ آپ نے جب نماز میں آپ کھڑے ہوں تو سورۃ فاتحہ کے بعد 3 آیت, کم سے کم 3 آیت چھوٹی آیت تلاوت کریں گے, اور بڑی آیت ہے تو 1 آیت تلاوت کریں گے. یہ آپ کی نماز کے ضروری احکامات میں سے, فرائض میں سے ہیں. لیکن جب کوئی اسے ادا نہیں کرے گا تو یقیناً نماز سے استفادہ نہیں ہوگا. دیگر اذکار جو ہمارے لیے فضیلتوں کا باعث ہے, ہم افطار کر رہے ہیں, افطار کی دعا پڑھ رہے ہیں, دیگر دعائیں پڑھ رہے ہیں, اگر ہم اس کو جیسے اس کی مثال یوں لے لیں کہ میں اپنے والد کو مخاطب کرتا ہوں پر میرے مخاطب کا انداز ٹھیک نہیں, میں کہوں میرا دل بہت صاف ہے. اچھا معاشرہ اس طرف بھی ہے, یا اللہ ہم تو ایسا نہیں سوچ رہے تھے, ہم تو حمد آپ کی بھلائی سمجھ رہے تھے. بالکل آپ کی بھلائی اور آپ کے بارے میں تو ایسا سوچ ہی نہیں سکتا. میں تو قل هو اللہ احد کے معنی وہی کہ اللہ ایک ہے. نعوذ باللہ ہماری تو یہ مراد نہیں, تو صرف مراد سے کام نہیں چلے گا, بلکہ زبان کی ادائیگی بھی درست کرنی ہوگی. اگر ہم والد صاحب کو بولتے ہیں یہ میرے والد محترم ہے, اگر ہم کہتے ہیں کہ ابے او یا ابا, اللہ معافی دے مجھے, نوجوانوں کو سکھانے کی بات ہو رہی ہے, تو میں نے اگر ہم اس طرح مخاطب کریں گے اب وہ 2 دفعہ 4 دفعہ کے بعد والد بولیں گے یار اس انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی گو کہ تمہارے دل میں بری بات نہیں ہے, مسئلہ بھی تو حل زبان بھی ٹھیک ہونا چاہیے.